یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 676. یعنی مدد ہے جی تن من دھن گر نے عرفان کی جے تن من دھن گر نے عرفان کی جے تو ایمان مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. اب تو رحم کریں گے. 1866 میں سیدہ امام بیگم گزر گئی. پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے تھی. بڑی عابد عورت تھی. جو بامبے والے ہیں ان کو شاید خیال ہو گئے، بھینڈی بازار سے تھوڑا آگے وہاں دوپہلیہ بلڈنگ تھی. ہمارے بھگت کالا روڑا بھی اسی بلڈنگ میں رہتے تھے اور سیدہ امام بیگم اس دوپہلیہ بلڈنگ میں رہتی تھی. کالی مولا جماعت خانہ کریم آباد نزدیک ہے. 10:30-11 بجے کے قریب سیدہ ادھر جماعت خانے میں آ جاوے اور یہاں آ کے گنان بولے. ابھی ہوا یہ کہ اکیلی آتی تھی، 1-2 بائیاں آ گئیں، 4-5 آ گئیں، 10-20 آ گئیں. اب تو روز ایسا ہوا کہ سارا کانڈی محلے کی عورتیں ادھر آ کے بیٹھے ہیں، گنان بولے. کبھی کبھی واز بھی کرتی تھی. بامبے میں اس زمانے میں اور شاید ابھی بھی مرد لوگ تو گھر سے چلے جاتے ہیں، پھر دوپہر کو کھانے کے لیے آتے نہیں. عورتیں کھانا پکا کے یا ٹفن میں بھر کے رکھتی ہیں اور ٹفن لے جانے والا سروس جو دیتا ہے وہ ٹفن لے جاتا ہے، وہ کھا کے خالی ٹفن واپس بھیجتے ہیں. اب یہاں عورتیں سیدہ امام بیگم کے گنان گوشت میں ادھر پڑی رہیں. دیر ہو جائے، ٹفن بھرا نہیں گیا اور ادھر وہ بھوکا غصے کر رہا ہے. گھروں میں جھگڑے شروع ہوئے. حسن علی شاہ ماں باپ کے حضور میں شکایت پہنچی ہے. حکم کیا سیدہ امام بیگم کو جماعت خانے مت آیا کرو اور حکم دیا اس کے گنان مت پڑھو. روئی اور کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی. دوسری دفعہ دوپہر کے بعد آیا کرتی تھی. تو جب ہی واپس امام نے اس کی بندی کو کھول دیا، حکم کیا اس کے گنان پڑھا کرو، تو اس وقت مولا آتے تھے تو اس نے یہ گنان بنایا. آئے رحم الرحمن اب تو رحم کریں گے. تن من دھن گر میں عرفان کی جائے تو گنانے اب تو رحم کریں گے. آئے الرحمن یہ قرآن کے الفاظ ہے. ارے الف ہے میم، اس کا مطلب ہے جتنے بھی رحم کرنے والوں میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان سب میں بہترین رحم کرنے والا یہ ہے. میسج یہ تھا کہ تن من دھن یہ ہماری اسماعیلی دین کی بیعت کا اصول ہے. ہم جب امام کی بیعت کرتے ہیں تو تن من دھن یعنی کہ ہمارا بدن، ہمارا من، ہماری دولت جو کچھ بھی ہے ہم امام کو سپرد کر دیتے ہیں. یہ غلامی کی نشانی ہے. یہ جو سلسلہ ہے
زمانے کے امام کی یا نبی کی خدمت کرنا بہت پرانا سلسلہ ہے. ہر ایک نبی کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے. حضرت رسول اکرم سے پہلے جتنے نبی تھے، اس وقت میرے پاس یہ ٹائم نہیں کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اس زمانے کے اندر جو امام تھا وہ بیک گراؤنڈ میں تھے. یعنی بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ کہ فرنٹ میں نبی ہوتے تھے لوگوں کو ہدایت کرنے والے، لیکن امامت کا جو نور تھا وہ بیک میں رہتا تھا. جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے، ان کے بیٹے بھائی تھے. حضرت اسماعیل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بھائی تھے، بیٹے بھی تھے. تو اس طرح سے ہر زمانے کے اندر یہاں رہا. یہاں رسول اکرم کے زمانے میں بھی ان کے بھائی تھے مولا علی. لیکن جب تلک کہ نبوت رہی، نبوت ماں کی طرح ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پاس رہتا ہے، ایک خاص عمر تک وہ ماں ہی کے پاس رہتا ہے، اور ماں اس کو سب کچھ سکھاتی ہے. مینرز سکھاتی ہے، کھانا پینا سکھاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے، ادب آداب سکھاتی ہے، مذہب سکھاتی ہے. بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے ماں سے دور ہٹتا جاتا ہے، اور 7, 8, 10 برس کا ہوتا ہے تو باپ کے نزدیک پہنچتا جاتا ہے. جوان ہوتا ہے تو ماں کے پاس کبھی آیا، ماں کیسے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلا گیا. اور چھوٹی عمر کے اندر باپ بھی جب آتا ہے تو ذرا سا پیار کر کے چلے جاتا ہے. ماں اس کو پال کے بڑا کرتی ہے. نبوت ہے وہ ماں ہے. جب سے زمین آسمان بنا تب سے محمد کا نور نبوت کی شکل کے اندر ہر زمانے کے اندر موجود تھا. ان نبیوں نے ہم کو منر سکھائے، نبیوں نے تہذیب سکھائی، تمدن سکھایا، کلچر سکھایا، عادتیں سکھائیں. نبیوں نے ہم کو یہ سب چیزیں سکھائیں کہ جو انسانی سماج کے اندر، معاشرہ کے اندر ضرورت ہے اچھی اخلاق کی. رسول اکرم کسی ایک آدمی کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں. بڑا سا تھال ہے، 7, 8 آدمی بیٹھے ہیں. آپ نے عربوں کی ہسٹری جو پڑھی ہے، یہ جاہلوں کی جاہل قوم تھی اس زمانے کے اندر. ہسٹورین نے رسول اکرم سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کو ڈارکسٹ پیریڈ آف ہیومن ہسٹری لکھا ہے. جاہل تھے، بے رحم تھے. اب اس سے زیادہ کیا بے رحمی ہو سکتی ہے کہ خود کی لڑکی کو اٹھا کے لے جاوے اور گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دے. زندہ لڑکی کو اس لیے کہ داماد نہ بنانا پڑے، سر جھکانا نہ پڑے. اپنی لڑکی کو اپنی ذات میں سے نکلے ہوئے تخم کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، یہ عربوں کی حالت تھی. لڑکا ہے وہ گائے بکریاں چرا رہا ہے، بھوک لگی ہے، چھری نکالی اور بیل کے پڑکھے میں تھوڑا سا 1-2 رتا جتنا گوشت نکال لیا، کچا گوشت کھا رہا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے. اس کنڈیشن کے اندر جب اسلام ظاہر ہوا تو میں یہ بات کر رہا تھا، ایک گھر میں حضور کھانا کھا رہے تھے اور کچھ لوگ 7, 8 اس تھالے کے ارد گرد بیٹھے تھے. گھر کا جو میزبان تھا، ہوسٹ تھا، اس نے اچھی بوٹیاں رسول اکرم کے سامنے ڈھیر کر دی اور باقی مہمانوں کو بھی 1-1 بوٹی ان کو دی. ابھی مین آدمی تو رسول تھے نا، کھانے والے. وہ سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب بوٹیاں تو سامنے ہیں، رسول کے سامنے. حضور باتیں بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، تو اس نے ہاتھ مارا، ایک لمبی بوٹی سے کھینچ لی. نبی نیچے نگاہیں ہیں. حضور کہتے ہیں میزبان نے، ہوسٹ نے جو کچھ تمہارے سامنے رکھا ہے اسی کو کھاؤ، دوسروں کی بوٹیوں پہ ہاتھ مت لگاؤ. مینر سکھائے. کھاتے کھاتے کوئی دوسرا آدمی تھا، اس کو چھینک آئی، منہ سے اندر کے لعاب کے ذرے نکلے، بوندیں پڑی، سارے تھالے میں پھیل گئے. حضور نے ہاتھ کھینچ لیا. ناک میں سے، منہ میں سے چھینک مارتے وقت مواد نکلتا ہے. دیکھو تو اس پروردگار کے نور کی بات کرتا ہوں، غصہ نہیں کیا. حضور نے کہا جب یہ چھینک آوے یا بلگاسا کھاؤ، یعنی کہ تو فرمایا کپڑا رکھو. اگر جلدی سے کپڑا نہیں ملا تو عمدہ ہاتھ رکھو.
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نبی نے ہم کو سکھائی. کیوں؟ ماں ہے. ہیومن ہسٹری کے اندر جس کو ہم سماج کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، اس کو ایسے ایسے مینر سکھائے نبی نے. ایسی تو بہت سی باتیں ہیں جو حضور نے سکھائی. 1400 سال پہلے کے جب دنیا بالکل بے خبر تھی، حضور داتن کیا کرتے تھے. ارے ٹوتھ برش نبی نے پیدا کیا 1400 سال پہلے. ہر وقت حضور اپنی مسواک ساتھ رکھا کرتے تھے اور انسسٹ کرتے تھے کہ منہ صاف کیا کرو. اور ہر وقت نبی کھا لیتے تھے، اس کے پہلے مسواک کرتے تھے، کھانے سے پہلے بھی کرتے تھے. سونے جاوے تو پہلے مسواک کرے، نماز پڑھنے جاوے تو پہلے مسواک کرے، وضو بعد میں کرے. یہ ساری چیزیں ہم کو نبی نے سکھائی. اس وقت جو امامت تھی وہ بیک گراؤنڈ میں تھی. نبوت یہاں ختم ہوئی. اللہ کی طرف سے جو پیغام آنا تھا زمانے کے لوگوں کے لیے وہ پورا ہوا. اب کام کیا تھا؟ باپ کا کام تھا. بچہ بڑا ہو گیا، ماں نے مینر سکھا دیے، ابھی باپ کا کام تھا. مرتضی علی امام جو ہے وہ باپ ہے. اس نے تنظیم سکھائی، اس نے زندگی کے بہت سے شعبے بتائے. خدا کے نزدیک لے جانے کے لیے اس نے ہمت بتائی. رسول اکرم کی زندگی بھی دیکھو، مولا مرتضی علی کی زندگی دیکھو. نبی تھے، خاموش طبیعت تھے، حلیم تھے. مرتضی علی گرم تھے. اگر مرتضی علی بھی نبی جیسے نرم ہوتے تو یہ کافر لوگ تو کھا گئے ہوتے. لیکن باپ کا عہدہ تھا، سزا دینے والے تھے، ڈیفینڈ کرنے والے تھے، اور رسول اکرم کو بچانے والے علی تھے. اس کی تلوار نے بہتوں کے سر اڑا دیے. اگر علی کی تلوار نہ چلتی، اے مومنو، اسلام ختم ہو گیا ہوتا. بنی امیہ نے جو شرارتیں شروع کی تھی وہ علی کی تلوار نے ان کو جھکا دیا. مجبور ہو گئے اسلام لانے کے لیے. خوب لڑائیاں لڑی، سب کچھ ہوا. یہ ہسٹری تو آپ پڑھ سکتے ہو. مرتضی علی باپ کے عہدے پہ، روحانی باپ کے طور پہ امت کو بچا لیا. اس زمانے کے اندر ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو راضی خوشی سے علی نبی کے پاس جا کے اپنی خدمت پیش کرتے تھے. یہ سلسلہ تمام نبیوں کے زمانے میں تھا، لیکن میں تمام نبیوں کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں سب نبیوں کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے. 124,000 نبی اور رسول ہیں، لیکن قرآن پاک میں 29 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور تورات، زبور، انجیل، قرآن، چاروں کتابوں کو اگر کھنگالو تو 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں. باقی تو بہت پرانی باتیں ہیں اور ہسٹری اس کو پیش نہیں کرتی. اینی وے، رسول اکرم کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے جو آ کے خدمت کیا کرتے تھے. بلال تھے، حضرت بلال. وہ حبشی تھے، ابیسینیا میں سے غلام بنا کے کوئی اس کو لے گئے ادھر، اور مکہ میں جا کے بیچ ڈالا. کسی ایک آدمی نے اس کو خریدا. وہ ظالم مشرک تھا. اور حضرت بلال جو تھے بڑے نیک طبیعت تھے. وہ اندر سے مسلمان ہو گئے. رسول کے پاس آ کے بیعت کی اور رسول پاک نے ان کو ایک ورڈ دیا، ایک ورد دیا، الاحد. الاحد خدا کا نام ہے. تو دن کے وقت غلامی کرتے تھے، رات کو جب سب لوگ دوسرے غلام بھی ایک ہی روم کے اندر سوتے تھے گائے بکریوں کی طرح. دیکھا کہ بھی سب سو گئے ہیں تو اٹھ کے بیٹھے اور ذکر کرے الاحد الاحد الاحد. کچھ دنوں کے بعد طبیعت جو تھی راس ہو گئی، جوش آ گیا، آواز بلند ہو گئی، الاحد الاحد الاحد. تو دوسرے بہت سے جاگ اٹھے. انہوں نے شکایت کی مالک سے کہ یہ رات کو سونے نہیں دیتا، کچھ بولتا رہتا ہے. ایک دن مالک خود آ کے سنا، بہت بگڑ گیا. دوسرے دن حضرت بلال کے مشکیں باندھی، پاؤں باندھے، ہاتھ باندھے، اور اس کو دھوپ میں گرم ریت کے اوپر لٹا دیا ننگا. اور 4 آدمیوں نے اٹھا کے ایک بڑا پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیا. عرب کا ملک، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ،
नंगा बदन, नीचे गर्म रेत। हजरत बिलाल के सीने पे 4 आदमी उठा सके ऐसा बड़ा पत्थर, सांस लेना मुश्किल हो गया। मारे खाई, बेहोश हो गए, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन अल्लाह छोड़ा नहीं। एक दिन रसूल अकरम हजरत अबू बकर के साथ ऐसा घूमने निकले तो आवाज आ रही थी, अल्लाह। नबी यही देखा तो बिलाल सोया है, सीने पे पत्थर रखा है। रसूल अकरम बेचैन हो गए, अबू बकर इसको खरीद लो, मैं इसके पैसे दूंगा, मेरे से ले लेना, मैं उधार मांगता हूँ। उसने खरीद लिया और मालिक ने भी समझा जान छूटी, काफर था वो। अबू बकर ने इसको खरीद लिया और अपने मौला को दिया। हुजूर ने बाद में पैसे देने शुरू किए। उसने कहा मेरी मेहमानी कबूल करो। गुलाम खरीद के नबी को दिया और जिंदगी भर नबी की खिदमत में रहा। ये वही बिलाल था कि जिसके हलक में खुदा ने ये ताकत दी थी कि जब वो अजान देते थे तो आसमान पे हुए उड़ते जो परिंदे थे ना, वो भी थरथरा जाते थे। लोग अपनी दुकानें छोड़ के चले आते थे अजान सुनने के बाद। बिलाल जिंदगी भर इसकी खिदमत में रहे। इस तरह से और भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां अली नबी की खिदमत में पसार की और इसमें फख्र किया, कभी पैसा नहीं लिया। रसूल अकरम को लोग मेहमानियां भेजते थे, हुजूर खा लेते थे तो बच जाता था वो खाना, ये लोग खाते थे। ये जुरा है जो हमारे अंदर जुरा मिलता है। जो जुरा है ना वो मेहमानी है हजर इमाम को जो आदमी जुरा लाता है, लेकिन जो जुरा है वो हजर इमाम की तरफ से हमको मिलता है। यानी इमाम खा लिया, अब उसमें से हमें थोड़ा सा जुरा देता है। मेरी आंखों देखिए एक बात आ गई आज। 1988 में हजर इमाम पुपांगा का जमात खाना था, जो दारुस्सलाम वाले हैं उनको याद शायद आ जावे। मौला के बैठे हैं, जमात खाना भरा हुआ है, मेहमानी का पॉट सामने पड़ा है। मालूम नहीं क्या ख्याल आया मौला को, ऐसा आगे बढ़ के अंगूर का गुच्छा पड़ा था, एक अंगूर तोड़ा और मुंह में डाला, खाया। सब लोग बहुत खुश हुए। जब भी मौला चले गए तो सब लोग आए, मुखी साहब इसकी नांदी करो। अभी सब लोग जो थे ना, इतना बड़ा लगभग 2 किलो जितना वो गुच्छा था। मैंने मुखी को कहा, मैं बोला मुखी साहब ये सारा गुच्छा खरीदने वाला कोई एक आदमी, शायद वो किसी को दे रहे, लेकिन मेरी एक अर्ज है, इसके 10-10 दाने बनाओ और नांदी करो। जब उसने पहली दफा गुच्छा उठाया ना तो एक आदमी ने कहा 100 शिलिंग। हालांकि 100 शिलिंग उसकी कीमत नहीं थी। अगर ये वल्ला वो जो गुच्छा था वो चलता तो 1000 शिलिंग में भी नहीं मिलता। मुखी साहब को कबूल हुआ, 10-10 दाने बनाए और सारी जमात खुश हुई। ये जुड़ा है, इमाम ने उसमें से खाया, बाकी जो बचा है ना उसको हम जुड़ा कहते हैं। इसलिए जुड़ा बहुत अदब से लो, अदब से खाओ। इसमें इमाम ने बरकत डाली है, बहुत प्यार से जुड़ा खा। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी जमातों के अंदर बड़े बड़े जुरे मिलते हैं, लोग खा नहीं सकते, बाकी बच जाता है। मुखियों कमरियों को हमेशा कहता हूँ छोटा जुरा लो तो खीसे में आ जा रहे। मैं अगर मुखी कमरिया बनूं तो बादाम फिराऊं, बादाम एक बादाम उठाओ उठा लो। जुरा का मतलब ये नहीं कि पेट भर के खाओ, लेकिन जुरा इमाम की बख्शिश है। तो ये लोग जब नबी खा लेते थे, जो बचता था वो खाया करते थे। ये हमारा सिलसिला अली नबी की खिदमत करना हमारी जिंदगी के मकसद में है और उस जमाने से चला आता है। मुर्तजाली लड़ाइयों में जाते थे तो लोग मुर्तजाली के पास जाते थे उनकी मदद करने के लिए। इमाम हुसैन के साथ 72 आदमियों ने जान दी, वो कोई सोल्जर नहीं थे। हर इमाम के जमाने के अंदर ये चीजें रही। 1842 में हसन अली शाह माँ बाप हिंदुस्तान आए। इसके पहले जब किरमान में रहते थे मौलाना हसन अली शाह, तो बहुत दफा ऐसे इंडिया के लोग मौला की दीदार के लिए ईरान जाया करते थे। लेकिन जो हालात बिगड़ते गए ये सिलसिला घट गया और हसन अली शाह माँ बाप 1842 में इंडिया आए। अभी हालत ऐसी थी, हसन अली शाह माँ बाप के घर में फतेह अली काचार की लड़की थी।
فتح علی قاجار شہنشاہ جو تھا اس کے داماد تھے حضرت حسن علی شاہ. جب فتح علی قاجار گزر گیا تو اس کا لڑکا تخت پہ بیٹھا. اب لڑکے کے گھر میں وزیر اعظم آغا آکاشی کی لڑکی تھی. بالکل یہی بات اس وقت بھی بنی کہ جب مولانا مسلم سرور اللہ گزر گئے اور اس وقت جو شہزادہ بیٹھا مفتی علی اس کے گھر میں وزیر اعظم کی لڑکی تھی تو داماد کو اس نے شاہ بنا دیا. یہاں بھی ایسا ہوا. ابھی مولانا حسن علی شاہ جو ادھر ٹھہرے وہ داماد بن گیا وزیر اعظم کا, لیکن حالت حکومت ساری اتھارٹی وزیر اعظم کے ہاتھ میں رہی اور وہ مولا کا دشمن تھا. اب اگر وزیر اعظم کے ساتھ بھی مولا لڑتے ہیں تو شاہ جو ہے وہ سالہ ہے, بیوی کا بھائی ہے, اس کے ساتھ لڑنا منظور نہ ہوا اور برابر بھی نہیں تھا. اس لیے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان کی طرف چلنے لگے, لیکن آغا آکاشی نے بہت ریزسٹ کیا تو مولا نے 2000 کا لشکر ساتھ لیا اور ایران چھوڑ دیا. جب مولا ہندوستان آئے تو 2000 میں سے بہت سے کم ہو گئے, لیکن پہلے کلکتہ ٹھہرے مولا, بعد میں پھر بمبئی میں آ گئے. تو اس وقت مولا کے گھر میں تقریباً 1500 سے 2000 نوکر چاکر رشتہ دار سب ملا کے کچھ لوگ مولا کے پاس گئے کہ خدا بند میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کوئی کام دو. مولانا حسن علی شاہ نے کہا کہ دیکھ میرے پاس اتنے نوکر چاکر ہیں تو میں تمہیں کیا کام دوں, ایسا کوئی کام ہے نہیں. کہ مولا ایک عرض کروں کیا ہے, یہ جو آدمی ہے, کوئی آدمی تھا ادھر نوکر, کہ یا خداوند یہ تیرا نوکر جو ہے نا اس کی 1 برس کی تنخواہ میں دوں تو اس کی جو خدمت ہے وہ مجھے اس کا بدلہ دیجیے. مولا کو یہ بات پسند آئی تو وہ زمانے کے اندر 7-8 روپے تنخواہ ہوتی تھی. مولا نے کہا اچھا برس کے 100 روپے دے دے, تو وہ 100 روپے دے دے, یعنی 1 برس اس نے حاضر امام کی پرسنل خدمت کی. مولا بہت خوش ہوئے, اس نے کسی سے بات کی, وہ چلا گیا, یا مولا میں 2 برس کی اس کی تنخواہ دوں, آپ میری خدمت قبول کرو. اوچھا یوں جب جماعت میں یہ بات پھیل گئی تو اب تو بہت ہو گیا. یہ وجہ تھی اور وہ زمانہ تھا کہ ہمارے مولا نے خدمت 1, 2, 4 سال 5 سال کی خدمت کے نوکروں کی تنخواہ جتنے پیسے دیے برس کے 100 روپے. پھر یہ چیز آپس کے اندر سبزلی مشنری یا ایسے بھگت جو تھے انہوں نے اس چیز کو آرگنائز کیا. 5 برس کی خدمت کے لیے 500 روپے دے دے تو وہ آدمی اس کو 5 برس کی مولا خدمت قبول کرے. یہ تھا آغاز ہماری منڈلیوں کا. یہ منڈلیاں حاضر امام نے نہیں بنائی, مریدوں نے بنائی. اس طرح جب بہت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم مجلس بنائیں. مجلس کے لیے مولا کی اجازت مانگی گئی. حضور نے کہا اچھا تم مجلس بناؤ. تو 5 سال کی مجلس چھپ چھپا کے ہوتی تھی. میں بہت چھوٹا تھا تو اس وقت بمبئی کے اندر اوپر تخت روم ہے. اس تخت روم میں 9ویں رات کو یعنی کہ اسلامی مہینے کی 9th کو یہ مجلس ہوتی تھی اور پتہ نہیں لگتا تھا لوگوں کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھا. 5 سال کے 12 سال ہوئے اور پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو مولا کے حضور میں گئے, یا مولا میری جتنی مال ملکت ہے میں سب آپ کے قدموں میں ارپن کرتا ہوں, آپ میری زندگی بھر کی خدمت قبول کرو. یہ سلسلہ بہت پرانا ہے لیکن حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں ہندوستان میں یہ ہوا اور چھپ چھپا کے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ قبول کیا. لیکن میں آپ کو ایک دفعہ کہہ چکا ہوں یعنی واضحوں میں 12 برس کا ایک لڑکا کچھ میں سے نکلا, غریب, سخت غریب, کھدر کے کپڑے پہنے ہیں, پاؤں ننگے ہیں, چپل وغیرہ کچھ نہیں ہے. بمبئی آیا تو بھیک تو مانگنا نہیں جانتا تھا. اس نے کیا کیا, کھیسا دیکھا تو 2 آنے بچے تھے. 2 آنے کے کچے چنے لیے اور کسی جگہ بیٹھ کے ان کو بھونا, پوڑیاں بنا کے
تو چنے بیچنے شروع کیے. کام چلنے لگا. 1-2 مہینے کے بعد جدھر بامبے میں اپنا کوآپریٹو بینک ہے اس کے سامنے ہاشم پریم جی اس کی دکان کے سامنے اس کی اجازت لے کے ادھر چنے بیچا کرتا تھا. چنے بیچتے بیچتے جو کچھ بھی ملے 10 وقت بھی پکا تھا. اس طرح چلتے 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 اس نے 12-13 آنے جمع کیے. مولا آنے کی آواز آئی تو بہت خوش ہوا. مولا آئے یورپ سے. اس وقت مہدی رجب علی کا باپ تھا, رجب علی میوہ والا, کرافورڈ مارکیٹ میں فروٹ کی دکان اس کی. ایک دن صبح جماعت خانے سے نیاز پی کے اس کے ادھر گیا. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مکھی صاحب میری ایک عرض ہے, مجھے حافظ عام چاہیے. حافظ عام نہیں ملیں گے کیونکہ حافظ عام کا سیزن نومبر دسمبر میں نہیں ہوتا, مارچ میں ہوتا ہے. اور وہ ہر سال سرٹن کوانٹٹی آم کی مین کو یعنی موم کو گرم کر کے اس میں ڈبویا کرتا تھا تو آم کے اوپر موم کا کور آ جاتا تھا. یہ اس کو پریزرو کرنے کا طریقہ تھا. 6 مہینے تک آم بگڑتے نہیں تھے. اس نے کہا یہ سب چیز امام کے لیے ہے, میں اس کو بیچ نہیں سکتا. بہت اس کو عاجزی کی. کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں امام کو مہمانی کروں, میرے کو 12 ڈنگ دو. اس کو رحم آیا. مکھی رجب علی میوہ والا نے 12 اچھے ڈنگ نکالے, گرم پانی سے دھو کے اس کی موم اتاری, کپڑے سے صاف کر کے ایک ایک آم کو کاغذ میں لپیٹ کے چھوٹی سی ٹوکری بنائی, یہ اس کو دی. یہ آدمی کا نام میگھ جی. میگھ جی مور جی سر پہ ٹوکری رکھ کے ننگے پاؤں باندرا گیا. دوپہر کو پہنچا ادھر. اس وقت ادھر باندرا میں امام رہا کرتے تھے سلطان محمد شاہ. مولا کھانا کھا رہے ہیں, متا سلامت بیٹھی, پنکھا جل رہی ہے بیٹے کو. مولا پوچھتے ہیں آج آم لاؤ, تو کہتا ہے خدا آج آم نہیں ملے. ماما فرمانے کو باہر کوئی آتا ہوگا تو وہ پیسے ہاتھ میں لے کے باہر کھڑا رہا تو یہ چلا آتا تھا. اس نے سوچا کہ یہ آم بتا, دور سے پوچھا آم ہے تو بولا ہاں. جلدی سے ٹوکری دی, اس کو بولا تمہیں تو کھڑے ہو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اندر جا کے دھو کے چاندی کی پلیٹ میں آم لے کے مولا کے سامنے رکھے. مولا بہت خوش ہوا. آم کاٹا کھایا. مولا کہتے ہیں اس کو اندر بلاؤ. اس کو میگھ جی بھائی کو کہا اندر چلو. اندر نہیں آتا کیونکہ پاؤں دھول مٹی سے بھرے ہوئے ہیں, کپڑے گندے ہیں, پسینے سے بو آتی ہے. سرکار کو نہیں آتا. ماں کو کہا ماتا سلامت کو بھیجا, جاؤ اس کو لے کے آؤ. ابھی ماں باہر گئی اس کو لینے کے لیے. وہ آیا, کانپ رہا تھا. فرمان کیا اس کے ہاتھ دھلاؤ. ہاتھ دھلائے, پاؤں دھلائے. اندر آیا, ٹیبل سجا ہوا ہے, چاندی کی کراکری ہے, بادشاہی دربار ہے. اس میں یہ بھکاری کانپ رہا ہے. اس نے یہ دبدبا کبھی دیکھا نہیں تھا. ہاتھ دھلائے, پاؤں دھلائے. مجھے بات یاد آ گئی. سداما اسی طرح سے اپنے گاؤں سے نکلا, پاؤں سے چلتے چلتے ستو لے کے آیا تھا. پوٹلی پیچھے لٹک رہی ہے, اور جب اس نے کرشن کے ادھر پاؤں رکھا تو کرشن کہتے ہیں رکمنی کو, اپنی وائف کو کہتے ہیں اس کے پاؤں دھلاؤ. رکمنی ماتا نے سدامے کے پاؤں دھلائے, ہاتھ دھلائے, اور اس کو پاس بٹھا کے کھانا کھلایا. یہی بات رہتی ہے. ہو سکتا ہے میگھ جی بھائی نور جی سداما ہو گئے. بٹھایا, چاندی کی پلیٹ رکھی, ماتا کو کہا اس کو کھانا دو. اب ایسی کنڈیشن میں کیا کھا سکے. ماتا مولا آم کھاتے جاتے ہیں, اس کو دعا دیتے جاتے ہیں, اور وہ رو رہا ہے بیچارہ خوشی سے, دبدبے سے. یہ مور جی میگھ جی مور جی درخانے کا مکھی بنا. لیکن چنے بیچتے بیچتے اس کو ایسی برکت دی. 1914 کی جب لڑائی ہوئی, پہلی لڑائی, تو میگھ جی بھائی کے پاس اس زمانے کے 50,000 روپے تھے. چھوٹی سی مل تھی آٹے کی. ساری چیزیں حساب وغیرہ کر کے کاغذ بنا کے امام کے حضور میں گیا. مولا کے قدموں میں یہ سب کچھ رکھا. کیا ہے میگھ جی؟ کہتا ہے سر بندی ہے میرے مولا. سر بندی ہمارے مذہب کی ایک ٹریڈیشن ہے. سر بندی
सिर बंद होने का मतलब यह है कि तन के 3 कपड़े रख के बाकी जो कुछ भी है वो सब मौला को दे देना। तन मन धन गुरु ने अर्पण कीजिए। सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसमें से कुछ एक आध नोट उठाई, हाथ रख के कबूल किया और कहा, मेघ जी ये मैं सब कुछ तुमको बख्शीश देता हूँ। उसने सिरबंदी की, बख्शीश मिली। उसके बाद तो बहुत चढ़ा। जिंदगी भर की जो खिदमत है इसको सिरबंद कहते हैं। इस वक्त हम जो यहाँ बैठे हैं हम बड़े खुश नसीब हैं, ये सिरबंदी है, लाइफ डेडिकेशन। जिंदगी भर की खिदमत इमाम को अर्पण की और उसने एवरेज जिंदगी के 50 बरस लेके बरस के 100 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए ये सिरबंदी की कबूल किए। ये सिरबंदी है। 10 बंदी यारा सिरबंदी नर कायम शानी पूजा, तेरे सिर पर आया रोज क़यामत भाई 100 दिन नेड़े आया। इस दिन याद कराते हैं कि मौत का कुछ पता नहीं, वो नजदीक है दिन। इसलिए तू सिरबंदी कर, 10 बंदी भी बन, सिरबंदी भी बन। ये नर कायम की पूजा है, हज़रत इमाम की पूजा है, ये उसकी इबादत में शामिल होता है। हमारी ये खिदमत उसने कबूल की, ये उसका रहम है। ये जो लाइफ डेडिकेशन की है, हमने डेडिकेट किया है, हमने राजी खुशी से इमाम को अपनी जिंदगी की खिदमत भेंट की है, अर्पण की है, गिफ्ट दिया है और उसने रहम करके कबूल किया है। दरअसल में मैंने एक बात की थी लाइफ डेडिकेशन की आवाज में। मैंने कहा, मोमिनो, हमने हज़रत इमाम को जिंदगी अर्पण की है, उसने रहम करके कबूल किया है, लेकिन अपनी जिंदगी को देखा है, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बदमाशियां गुनाह करते हैं। ये गंदी जिंदगी इमाम को अर्पण करते हो? ये जिंदगी बात 5000 रुपए की नहीं। इस वक्त मैं आपको बोलूं, इमाम की रहमत का हिसाब देखो। आज भी अफ्रीका के अंदर 5000 शिलिंग है। आज इस वक्त भी जो उधर रहते हैं उनको इस मंडली में आने के लिए 5000 शिलिंग देने चाहिए। दारुसलाम में एक अमेरिकन डॉलर के 1200 शिलिंग है, यानी $4 में लाइफ का मेंबर बने। जो एतमादी है उधर, और हाजिर इमाम को कई दफा कह चुके हैं, खुदावंद इतना रेट गिर गया है। माँ बाप फरमाया, मुझे पैसे की बात नहीं, मेरे मोमन का दिल देखना। 5000 शिलिंग के $4 बनते हैं, 1200 शिलिंग का $1। लेकिन आज भी उधर इमाम ने उसको डॉलर में चेंज नहीं किया, 5000 के 25-50 हजार नहीं बनाए। वही 5000 है कि जो आगा हसन अली शाह के जमाने के अंदर थे। वही दिल दिया तेने सर्वे कुछ दिया। हज़रत इमाम ने हमको रहम करके इस मंडली में कबूल किया, रहम करके उसने हमारी जिंदगी की खिदमत ली है। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान कभी कभी पढ़ जाते हैं। मौला सुल्तान शाह कहते हैं, लाइफ के मेंबर हो, जब तक तुम्हारा पांव जमीन पर है मेरी खिदमत में रहो। मैं एक जगह का नाम नहीं लेता, मैं वाज करने के लिए गया तो काउंसिल का प्रेसिडेंट मुझे कहता है, मिस्टर साहब ये फलाना आदमी है ना, हम चाहते हैं कि ये मुखी बने। आज कई सालों से इनकार कर रहा है। 2-3 दिन के बाद लाइफ में रिवाज थी तो मैं ये पॉइंट लेके आया कि इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं, तुमने अपनी जिंदगी मुझको डेडिकेट कर दी है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी के ऊपर कोई हक नहीं। अगर इमाम की खिदमत के लिए पुकारा जाए तो लाइफ डेडिकेशन वाला ना नहीं कर सकता। कितनी भी तकलीफ होवे इमाम की सर्विस के अंदर, लाइफ डेडिकेशन का मेंबर जब उसको कोई खिदमत पेश की जाए काउंसिल या इमाम की तरफ से, उसकी कोई ताकत नहीं कि वो कहे नहीं मैं नहीं कर सकता। उसको लाइफ में से बाहर निकल जाना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता।
ایک دفعہ ڈیڈیکیٹ کر دیا، ہم واپس تو نہیں لے سکتے، لیکن شرم ضرور آنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے اے محمد، جنہوں نے تمہیں اپنا حاکم مانا ہے اور تو جو کچھ بھی ان کے لیے فیصلہ کرے، ان کا حق نہیں ہے کہ تیرے فیصلے سے انکار کرے، کیونکہ تو ان کا حاکم ہے۔ یہی بات یہاں ہے، ہم نے اپنے امام کو اپنا مالک مان لیا ہے، تن من دھن دے دیا ہے، اس کی غلامی قبول کی ہے، اس کی مریدی قبول کی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ نہیں صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ارے یہ تو ایمان کی خرابی کی بات ہے۔ لائف ڈیڈیکیشن والے نے امام کو اپنی زندگی ارپن کر دی ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ لائف میں آتے ہیں محض اس لیے کہ لوگ نہ کہے تو ہے پرسوں دن لائف کے ممبر نہیں تھے، یہ کہنے کے لیے کہ میں لائف کا ممبر ہوں ہم لائف میں آتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نئے آدمیوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک کہ ان کے دل کے اندر یہ چیز نہیں آوے کہ زندگی بھر حضرت امام کی خدمت کر دی جائے، زندگی بھر اس کی غلامی کرنی ہے اور راضی خوشی سے کرنی ہے، اور دکھ اٹھا کے کرنی ہے، بے عزت ہو کے کرنی ہے، مار کھا کے گالیاں کھا کے بھی اس کی خدمت کرنی ہے اور کرنی ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے۔ لائف ڈیڈیکیشن کوئی آسانی چیز نہیں ہے۔ اے مومنو، امام کو زندگی ارپن کر کے پھر ہمارا اپنی زندگی پہ کوئی حق نہیں۔ اپنی اس زندگی کو اس کے حکم کے حساب سے چلاؤ، اپنی اس زندگی کو جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح یوز کرو اور امام کے گھر کی خدمت کرو۔ لائف ڈیڈیکیشن، امام کی زندگی، اس کے سامنے امام کی زندگی، یا زندگی سے ہمارا مراد حضرت امام کا ایک وارہ، سلطان محمد شاہ کا وارہ 72 ایئرس چلا۔ امام کی جس مدت تک امامت چلتی ہے وہ ایک وارہ ہے۔ اگر ہم حضرت امام کی اپنی زندگی دے کے سچے دل سے اس کی خدمت کرتے ہیں تو امام کی جتنے برس امامت چلتی ہے اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ بھلے آپ 3 مہینے، 4 مہینے، 1 برس، 2 برس خدمت کرو، لیکن آپ نے اس وارے کی حضرت امام کو ابھی تک 46 ایئرس ہوئے، لیکن یہ وارہ حضرت امام کا وارہ اگر 60-70 برس تک چلے اور آپ میں سے کوئی بھی حضرت امام کی کو خدمت کرے تو اس نے 60-70 برس حضرت امام کی خدمت کی ہے، سارے وارے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے جب بلایا جائے سروس کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ یہ والنٹیئرزم بھی ہے لیکن یہ لائف ڈیڈیکیٹ کرنے کی ایک نشانی ہے۔ بھلے کوئی مکھی کے، کوئی پریسیڈنٹ کے، کوئی ممبر حضرت امام کی 2, 4, 10 برس خدمت کی ہوگی، لیکن میں پھر ریپیٹ کر کے کہتا ہوں اس کو حاضر ہونے کی جتنی بھی ڈیوریشن ہے اس ساری ڈیوریشن اس نے امام کی خدمت کی، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ مذہب بہت سستا مذہب ہے۔ سستا اس لیے کہ مہنگی چیزیں سستی ملتی ہیں۔ 5000 شلنگ میں ساری زندگی کی خدمت قبول ہو گئی۔ آپ کے ادھر کتنے 700 کے قریب ڈالر ہوں گے، جتنے بھی، لیکن اتنے ڈالر میں ہم کو ساری زندگی کی مولا خدمت قبول کرے، یہ تو ثواب کہاں ملے؟ یہ امام زمان کی رحمت ہے، بخشش ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سربندی کی طرح ہے، ہم نے امام کو اپنا سب کچھ دیا ہے، اس سے پریم کرو، محبت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا حکم مانو، اس کی خدمت کرو، اور خدمت عبادت کے درجے کے برابر ہے۔ آپ عبادت نہ کرو اور خدمت کرو وہ قبول نہیں ہے، لیکن عبادت کی جو خامیاں ہیں وہ حضرت امام کے گھر کی خدمت کرنے سے وہ خامیاں پور ہوتی ہیں، اس لیے عبادت کا درجہ جو ہے خدمت میں سے نکلتا ہے۔ عبادت بھی خدمت ہے، لیکن صبح کی جو عبادت ہے اس کا طریقہ اور ہونے کی وجہ سے اگر ہم دن کے وقت یا رات کے وقت جماعت کی کچھ بھی چیز خدمت کرتے رہیں، اے مومنو، وہ ہماری عبادت کے درجے کی چیز ہے، ہم کو بخشش ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب میں پکے ہیں اور صبح عبادت کرتے ہیں، واللہ باللہ دنیا میں کبھی حیران نہیں ہوئیں گے۔ یہ میگسی مورچی 12 برس کی عمر میں بھڑبونجا بن کے، بھڑبونجا نیچے میں سیک کے اس نے زندگی شروع کی،
درخانے کا مکھی بنا. درخانہ بامبے کا جو ہے وہ ساری دنیا کا درخانہ ہے. اس کو حسن علی شاہ ماں باپ نے بنایا، لیکن علی شاہ ماں باپ نے، مولانا سلطان محمد شاہ نے اور حضرت امام نے ابھی تک اس کا اسٹیٹس گرایا نہیں. بامبے کا کھڑک جماعت خانہ جو ہے وہ آج بھی ساری دنیا کا درخانہ ہے. اس کا اسٹیٹس حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے سے چلا. اس کا یہ مکھی بنا. ادھر کہیں کوئی کاغذ پڑا ہوا مل جائے، بچے بہت دفعہ پھینک دیتے ہیں، اٹھا لو، یہ بھی خدمت ہے. بوٹوں کی سنبھال رکھنے والے خدمت کرتے ہیں، پانی پلانے والے خدمت کرتے ہیں، گاڑیوں کا دیکھ ریاست والے خدمت کرتے ہیں. یہ سب والنٹیئرزم جو ہے یہ حقیقت میں ہمارے مذہب کی لائف ایجوکیشن میں ہے. اور امام کا ایک حکم بھی ہے کہ جو آدمی 25 برس تک فری خدمت کرتا رہے، یعنی ایسے بھی ہیں کہ جو نوکری کرتے ہیں مولا کے گھر کی، وہ نہیں، والنٹیئر کی خدمت دے ہوئے 25 برس تک، اور اس کے پاس اس مجلس میں آنے کے لیے داخلے کے پیسے نہیں ہیں، تو حضرت امام سلطان محمد شاہ کا حکم ہے کہ مکھی کمڑیا کاؤنسل رپورٹ کرے تو میں اس کو لائف ایجوکیشن کا کام فری بخشش دوں گا. اس میں اس وقت ایک آدمی جماعت خانے میں کھڑا واز کر رہا ہے، ابو علی نام ہے اس کا، اس کو اسی طرح سے لائف ایجوکیشن ملی. میں نے پیسے نہیں دیے، میرے مولا نے مجھے بخشش دی. یہ حکم ہے اس کا. 25 برس کی خدمت میں لائف ایجوکیشن ملتا ہے. بات پیسے کی نہیں ہے، بات ہے تمنا کی، بات ہے خدمت کرنے کی. امام کے گھر کے مزے اٹھاؤ، خدمت کرو، کسی بھی طریقے سے خدمت کرو. اور جماعت کے اندر اگر کہیں ضرورت پڑے $5-10 خرچنے کی تو خرچو. اوپر کا جماعت خانہ ریپیئر ہوا، مکھی نے کہا بستر صاحب ذرا 10 منٹ بولو نا، ہم کو 68 لائٹ چاہیے. میں نے تھوڑی سی 10 منٹ تھوڑی اسپیچ کی اور میں نے کہا ہم کو 68 لائٹس چاہیے. ایک آدمی نے کہا 10 لائٹ میری، دوسرے نے کہا میری 30، ایک کہتا ہے ساری کی ساری میری. یہ ہے اسپرٹ ہماری. امام کے گھر کی جو خدمتیں ہیں اس میں مال دولت کا خرچ کرنا بھی آپ کے حضور میں، یعنی سرکار حضرت امام کے حضور میں مہمانی کے طور پہ ہے. اور امام اس اسپرٹ کے اوپر خوش ہوتا ہے. یہ ہماری اسماعیلی اسپرٹ ہے کہ ہم حضرت امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ایک بھائی دوسرے بھائی کی، یعنی اسماعیلی میں جماعت کے اندر بھی ہم کبھی کسی کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو حضرت امام نے بہت دفعہ گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ ادرس. یہ ہے ہمارا دین. اے مومنو، دین و دنیا کی دولتیں مولا آپ کو دے گئے، خوشی اور آباد دے گئے، تندرستی دے گئے، عزت ابرو میں اضافہ کرے، بلایا فتح دور کرے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، آپ کے دل میں عشق پیدا کرے، دسوندی سکریتی بنا دے، مولا کی محبت میں مست رہو. دین و دنیا کے اندر حضرت امام آپ کو ہر جگہ اپنی مدد میں، اپنے چھتر سائے میں رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی رہو، آباد.